اور نبی رحمت کے حضور نثری انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں جناب محترم علامہ حافظ محمد طلحہ مسرور۔ نعرہ تکبیر۔ اب احباب کے پرجوش نعروں سے علامہ صاحب کو پتہ لگنا چاہیے کہ سرکار کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھانے والے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ سبحان اللہ۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ علمی باتیں ہیں، تو یہ موتی ہوتے ہیں۔ علم ایک موتی ہے اور یہ عام بندوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے آپ ساتھ رہیں گے تو تبھی میں آگے چل پاؤں گا۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر خاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ ارے جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شان محمد مصطفیٰ۔ جن کے لیے آئے ہیں ان کا نام سن کر بول ہی نہیں رہے۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اب یہ رحمت کیسے بنی؟ آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نورا محمدا، بس میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے کسی چیز کو نہیں بنایا، نور محمد کو بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں نے کس کو بنایا؟ نور محمدی کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نور محمدی کو رب ذوالجلال نے بنا تو دیا لیکن آئے آخر پہ، پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ نور اب منتقل ہوا کیسے؟ آدم علیہ السلام سے شیش سے انوش سے کینان سے مہلل سے یارت سے ادریس سے متوشق سے لامک سے نو سے سام سے الفا کشد سے ہود سے شالق سے پالق سے اشرو سے ارود سے سرور سے ناہود سے تارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے قیدار سے حمل سے ناس سے ہمیسہ سے ادود سے عدنان سے معد سے نواس سے
خزر، خزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے پہر، پہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کاف، کاف سے مرنا، مرنا سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بہاروں پر بہار آئی، اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار۔ نور محمدی ایسے منتقل ہوا۔ اب یہ نور محمدی جب جسم کے اندر انسانی صورت میں ظہور پذیر ہوا تو اب اس کی شان ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حافظ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اچانک دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سوال پوچھ لیا، جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آسمان پھر آیا، میں زمین پھر آیا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، تمام جہان دیکھ لیے، آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ سے افضل میں نے کسی کو پایا نہیں۔ ایسے تھے حضور علیہ السلام۔ اب کیسے تھے حضور علیہ السلام؟ آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلیں۔ حضور آپ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ بتائیں حضور علیہ السلام کیسے تھے؟ اب آپ بیان کرتے ہیں، کوئی بولے کہ اس دور کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کہاں ہوتے تھے؟ سنیے آپ کیا کہتے ہیں، کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما يتلألأ الوجه تلألأ القمر ليلة البدر اطول من المرفوع اكثر من المشتب عظيم الهام رجل الشعب ان انفرقت حقيقته فرقها والا فلا يجاب شعره شهمة اذنية اذا هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الهواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق مضره الغضب اقل العرنين له نور يعلو قص اللحية سهل الخدين مفلج الاسنان دقيق المسرب سواء تعيد ما بين المنكبين شخص الكفين والقدم۔ انہوں نے آپ کا حلیہ مبارک عربی میں بیان کیا۔ اگر ہم آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبانی سنیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ کو ساتھ ملنا پڑے گا۔ اگر آج ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبانی سنیں تو کسی نے پوچھا آپ کا سر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے آگے، آپ کو پتہ چل جائے گا، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے کا جنبات پہ لاکھوں سلام۔ ابھی بھی آواز کم ہے۔ جس کے آگے سرے سربراہ، سر کے بارے میں پوچھا، کہتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ فرمایا کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی ناک مبارک کیسی تھی؟ فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ غرور، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی دندان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جن کے کچھے سے رچھے جلے نور کے ان ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی ماں مبارک کیسی تھی؟ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا ریش خوشم و تدل مرحمے نیک دل آلائے ماہ نکت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ رنگ کی گھٹا یہ سوئے مشتسا لگتا ہے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے بازو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جس کو بارے و عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بارے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ کی کلائیاں کیسی تھی؟ فرمایا کعبہ دین و ایمان کے ڈاٹا ستون زاہدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور چلتے چلتے آپ ایک کتاب اس شعر پہ کیا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر ازاں یا علی یا
شیر نے اس شیر کے اوپر اختتام کیا کہ مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، کل قیامت کا دن ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہوں اور ملائکہ کہیں کہ امام احمد رضا وہ سلام، کوئی اور سلام نہیں، وہ سلام جو تم نے دنیا میں لکھا تھا آج حضور سامنے ہے، اب پڑھ کر سناؤ۔ اور میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ آخری بات اور میری تقریر کا اختتام، ہم نے اللہ کو کیسے مانا؟ حضور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بڑی بات ہوگی کوئی بولے گا کہ میں نے باپ کے کہنے پر مانا، وہ بڑی بات ہوگی کوئی کہے گا میں نے ماں کے کہنے پر مانا، وہ بڑی بات ہوگی کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا اللہ ایک ہے میں نے مان لیا۔ اصل میں ہم نے اللہ کو ایک کس نے کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو لے چلتا ہوں کوہ صفا کے اوپر، حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بھیجا، اے محبوب جا کر اپنے اعلان نبوت کرو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ باقی انبیاء کے معجزات دیے مجھے اکیلے ہی دے دے؟ توجہ میری طرف دیجیے گا، توجہ ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سونیا باقی انبیاء کو معجزات دیے ہیں کیونکہ معجزات کے محتاج، آواز نہیں آئی، باقی انبیاء کو معجزات دیے ہیں کیونکہ معجزات کے محتاج تھے۔ تیری ذات سراپا معجزہ ہے، تجھے کسی معجزے کی محتاج نہیں، تیری ذات سراپا معجزہ ہے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دینا معجزہ، حضرت عمر کو فاروق بنا دینا معجزہ، حضرت عثمان کو غنی کر دینا معجزہ، حضرت علی کو شیر خدا بنا دینا معجزہ، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ٹانگ کو چھوڑ دینا معجزہ، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دینا معجزہ، ایک رات کے اندر ساتوں آسمان کی سیر کر کر رب ذوالجلال سے ملاقات کر کے واپس آ جانا معجزہ، قیامت کے روز آب کوثر کے ٹھنڈے جام بھر بھر کر پلانا معجزہ، اور مقام محمود پر جلوہ گر ہو کر اپنے ترانے سننا معجزہ۔ پیر میرا علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروانا معجزہ، شیخ سعدی کا چوتھا مصرع صلو علیہ وآلہ مکمل کرنا معجزہ، اور خدا کی قسم کافی لوگوں کو پریشان اور ان کو سوچنے پر مجبور کرنا۔ تیری ذات سراپا معجزہ ہے، تو کسی معجزے کا محتاج نہیں۔ حضور علیہ السلام کوہ صفا کی پہاڑی پر آئے، فرمایا اے سرداران قریش سنو، بات کی توجہ ہے، اے سرداران قریش سنو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری طرف بھیجا ہوا نبی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ 360 تمہارے خدا جھوٹے ہیں، نہ یہ اپنا نفع جانتے ہیں، نہ یہ اپنا نقصان جانتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی نفع کریں گے، نہ ہی کوئی تمہارا نقصان کریں گے۔ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، چھوڑو 360 خدا کو، آؤ تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جس نے شجر حجر باغبر بنایا۔ آؤ اس ایک رب کی اطاعت اس کے آگے سر تسلیم خم کر۔ اب وہی اعتراض جو باقی انبیاء پر بھی کیا انہوں نے محمد مصطفیٰ پر کر دیا۔ کیا توجہ رکھیے گا، انہوں نے کہا اے محمد ہمارے تو 360 خدا آتے ہیں نظر، توجہ نہیں ہے میری بات کی طرف، ہمارے 360 خدا آتے ہیں نظر، تو بتا تیرا رب کیسا ہے؟ دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، عقل میں آتا ہے، فہم میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے، تو بتا تیرا رب ہے کیسا؟ دیکھیں گے تو مان، ظاہر ہے 360 خدا سامنے تھے تو کوئی پوجا کیا کرتے تھے، تیرا خدا کیسا ہے اپنا رب دکھا دے، ہم 360 خدا ان کو ختم کر کے ہم ایک رب کی عبادت کریں گے۔ وہ اپنا رب کو دکھا حضور علیہ السلام۔ اب یہ وہ موقع تھا، بات کے خدام کی طرف آ رہا ہوں، اب یہ وہ موقع تھا، آپ پتھروں سے کلمے پڑھا لیتے، جانوروں سے سجدے کروا لیتے، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے، لیکن آپ نے کوئی ظاہری حصی موجودہ پیش نہیں کیا۔ آپ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا باری تعالیٰ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا محبوب ان کو بولو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، محبوب ان کو بولو خدا دکھائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ کو دکھائی دیتا ہوں، خدا سنائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ کو سنائی دیتا ہوں۔ آؤ میرا جمال تمہارے خدا کے گواہ، میرا کمال تمہارے خدا کے گواہ، آج سے پہلے 40 سال تمہارے درمیان رہا، عبد المطلب میرا دادا
تھا, عبداللہ میرا باپ, آمنہ میری ماں, حلیمہ کی گود میں پلا بڑا, شادی کی 40 سال انہی گلیوں میں رہا. جاؤ جا کر کتابیں زندگی اٹھا کر دیکھ لو, اگر کوئی عیب دکھائی دیتا ہے رب کا انکار کر دینا, اور اگر میں عیب ہوں تو میری زبان پر خدا, میری زبان پر خدا. اور اختتام اس شعر پر کروں گا. کیا خوب کہا کسی نے, آپ کہتے ہیں آفاق کہا گردیدہ, آفاق کہا گردیدہ, محل بتا ورزیدہ, بسیار خوبا دیدہ, لیکن